الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا اشفى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبران درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گونج پیارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تعالیٰ دی مدوسنا دعا درود رب کرم شفی مسنوری مسنوری محترم محمد مصطفیٰ شفی صادق الکمال کے دوسرا سبری کائنات فقر موجودات باعثی تخلیقی کائنات مقصدی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانی کائنات بلکی جانی جہنی کائنات تاجداری مدینہ روحی قلب و سینہ احمدی مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخی پاک بار کے اندر درود و سلام دا نظران عقیدت بشکریت و پاک واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت محترم اللہ وحدہ لا شریک
اس خلا کی کائنات دا مل کی کائنات رس کی کائنات دا اللہ تعداد مرتبہ شکری جس خلا کی کائنات نے مرتبہ پھر منو تے تینوں صحت و تندرستی عطا فرما کے جمعۃ المبارک دی مقدس پاک گھڑیاں دے اندر ابتدائی وقت دے وچ اپنے گھر دے وچ آن دی توفیق عطا فرمائیے۔ لکھا کروڑا اربا خربا مرتبہ درود و سلام اس ہستی کائنات واسطے جس ہستی کائنات دے درود خود خلاق کائنات فرشتیاں سمیت درود و سلام آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پڑھ لیا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید چوں ایک آیے مقدسہ تاریخ سامنے میں تلاوت کی دی ہے جس دے وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تہاڈے تو پہلے امتاں تے بھی فرض کیتے گئے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ میری کریم آقا علیہ السلام دی غلامی، میری کریم آقا علیہ السلام دی محبت، میری کریم آقا دا عشق دا چراغ اپنے سینیاں دے وچ لے کے زندگی بسر کرنے والے ماہ رمضان المبارک دی آمد آمدے رمضان ماہ رمضان کس واسطے آ رہا ہے؟ رمضان اے رمضان جو نکلے آئے، رمضان دا معنی یہ بھی کہ گناہاں نوں ساڑ دے گا۔ ماہ رمضان کس واسطے تیری زندگی دے وچ مسلمان آ رہا ہے تاکہ تیری زندگی دے جتنے بھی گناہ نے انہوں جلا کے ساڑ کے تینوں پاک دے صاف فرما دے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک دی آمد دی خوشی، ماہ رمضان المبارک دا استقبال، صحابہ کرام میری کریم آقا علیہ السلام دی صحبت چوں ڈائریکٹ فیض رہن والے ہستیاں جڑیاں نے انہوں ماہ رمضان المبارک دی کتنی خوشی ہے۔ ماہ رمضان مبارک دی میری کریم آقا دے صحابہ اتنی خوشی ہوندی ہے کہ ہائے 6 مہینے ماہ رمضان المبارک دی اور وچ ہوندے۔ کتنے مہینے بولو ذرا؟ 6 مہینے ماہ رمضان المبارک دی اور وچ ہوندے نے۔ میں 6 دنوں دی بات نہیں کر رہا، 6 گھنٹیاں دی نہیں، 6 دنوں دی نہیں، مہینے دی 2 دن 4 دن 6 مہینے آئیے ماہ رمضان مبارک دی آن وچ ہوندے نے۔ دیتے میرے کریم آقا علیہ السلام دے جنہیں صحابہ نے 6 مہینے پہلوں ہی ماہ رمضان مبارک دی خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ 6 مہینے سے
خوشی دے تاثرات 6 مہینے پہلے کے ماہ رمضان آ رہے ہیں. اتنی خوشی 6 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے خوشی منا رہے ہیں. اتنی خوش نہیں کہ ماہ رمضان آ رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے جب ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فیض لے آئی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے پتہ سی، انہوں نے قدر سی کہ ماہ رمضان اتنی شان 6 مہینے پہلے خوشی منانی شروع کر دیتے ہیں. 6 مہینے پہلے ہی انہوں نے چہرے تے خوشی دے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. 6 مہینے پہلے جدو ماہ رمضان گزر جاتا، اگے بھی سنو دوسرا پہلے کہ جدو ماہ رمضان گزر جاتا ہے، ماہ رمضان دے گزرن تو بعد آج سامنے پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا. ماہ رمضان دے گزرن تو بعد 1 گھنٹہ، 1 رات، 1 دن، 2 دن، 4 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، بلکہ ماہ رمضان دے گزرن تو بعد 6 مہینے پہلے خوشی منانی شروع کر دیتے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. تے جدو ماہ رمضان گزر جاتا ہے تے 6 مہینے تک ان کی اداسی رہتی ہے. صحابہ کرام 6 مہینے پہلے خوشی دے آثار خوشی منا رہے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اور جب گزر جاتا ہے تو پھر 6 مہینے بعد ان دے دکھی ان دی رمضان دی جدائی دے وچ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر اللہ رب العالمین دا امت مصطفیٰ نو دوزخ دے وچ ساڑن دا ارادہ، اگر اللہ رب العالمین دا امت مصطفیٰ نو دوزخ دے وچ ساڑن دا ارادہ ہوندا تے اللہ رب العالمین کبھی بھی انہاں نو رمضان عطا نہ فرماتا. کبھی انہاں نو ماہ رمضان عطا نہ. میری قریب آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک اللہ رب العالمین ان دی رحمت ہے وسیع رحمت، وسیعت کل ہے وسیعت رحمتی کل شیء. ان دی رحمت ہر چیز تو حاوی ہے. ان دی رحمت دی حد کوئی نہیں ہے، ان دی رحمتاں دی حد کوئی نہیں ہے. جس مالک نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جب اس محبوب دی رحمت دی حد کوئی نہیں کہ عطا کرنے والے دی رحمت کتنی ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ان دی رحمت وسیع ہے اللہ رب العالمین کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین اگر کوئی ایک نفل ادا کرے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین انہوں فرض دے برابر ثواب عطا. اگر کوئی ایک فرض ادا کرے اللہ رب العالمین انہوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا. 70 فرضاں دے برابر. سخاوت دی بات کی جائے تے میرے کریم آقا علیہ السلام سید قوم صلی اللہ علیہ وسلم میری کریم آقا ہیں. ویسے تے آپ دی سخاوت کا کیا کہنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد جیڑی بھی تابع دارتے آجے انہوں چھڑکنا نہیں ہیں، انہوں چھڑکنا نہیں. جب اللہ رب العالمین نے آپ کو قاسم بنا دیتا ہے کہ محبوب عطا کرنا میرا کام ہے تے تقسیم تسی کیتے جاؤ ہیں، تقسیم تسی کیتے جاؤ. تے اللہ رب العالمین نے جدو محبوب بنایا ہی قاسم ہے. آپ دی سخاوت دی مثال کائنات وچ مل نہیں سکتی، لیکن میرے کریم آقا فرماندے ہیں میرے کریم آقا دی حدیث پاک
کہ ماہ رمضان المبارک دے وچ میرے کریم آقا علیہ السلام دی سخاوت اتنی عروج دے آ جاتی اتنی عروج دے آ جاتی کہ تیز ہوا آندھی چلے نا جی سب کچھ لئی جاتی ہے، درخت بھی پھاڑ دیتی ہے، کھمبے بھی ہیں، کیا میں کتنے نقصان درخت اڑ رہے ہیں، اتنی تیز ہوا آندھی تے صحابہ فرماندے نے سید کونین دی سخاوت دا ماہ رمضان المبارک وچ عالم یہ ہوندا سی کہ تیز ہوا تے نالوں بھی میرے کریم آقا علیہ السلام دی سخاوت تیز ہوندی سی۔ اتنی میرے کریم آقا نے اس واسطے اپنی تے جتنے بھی نچلے طبقے دے لوگ، نچلے طبقے دے جتنے بھی لوگ ہر بندہ دیکھے میرے تو نچلے طبقے دا فلاں ہے، میرے رشتہ دار دے وچ، میرے ہمسائے دے وچ، میرے دوستاں دے وچ، میرے سجناں دے وچ، ہمسایاں وچ، انہاں واسطے اپنی جڑے خزانے نے انہاں دے بوئے کھول دے، کیونکہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان وچ رزق وسیع فرما دے تے دین اللہ رب العالمین کی طرفوں کمی نہیں آئے۔ عزیزاً من خالق کائنات نے فرمایا ماہ رمضان مبارک یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تاڑے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں اس واسطے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ ایک گناہگار سیاکار بدعمال بد کردار روزے رکھے اللہ رب العالمین دی حکم دے مطابق میرے کریم آقا علیہ السلام دی سنت دے فرمان دے مطابق روزے رکھنا ہے۔ مقصد کی اللہ رب العالمین فرمانے تیرا روزہ رکھنا بے مقصد ہے، کیا تیرا میرا بھوکا تے پیاسا رہنا یہ اللہ رب العالمین پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے روزے رکھ، رب العالمین ملے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب دے غلام تینوں ملے گا یہ کہ جب روزے رکھیں گا لعلکم تتقون تے متقی بن جائیں گا۔ کی بن جائے گا؟ متقی۔ تے اللہ رب العالمین فرماتے جب تو متقی بن گیا تے ان اولیاءہ الا المتقین، تو روزے رکھے نے روزے رکھے متقی بن گیا ہے تے جب متقی بن گیا ہے تے سمجھا میرے ولی بن گیا ہے۔ ان اولیاء الا المتقون میرا ولی بن جائے۔ ولایت کی کوئی چھوٹی شان ہے؟ اسی اللہ کا کوئی ولی سچا ملے کتنی اس کی قدر کریں، کتنا احترام کریں، کتنی تعظیم کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روزے رکھ جدوں متقی بن جائے گا، متقی بن گیا سمجھ میرا ولی بن گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بہکی شعبے ایمان میرے کریم آقا علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک دے وچ 5 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے تحفے عطا فرمائے نہیں؟ بولو ذرا کتنے تحفے؟ 5 تحفے عطا فرمائے نہیں۔ اس کو پہلے اوتیت امتی خمسہ 5 تحفے عطا فرمائے نہیں۔ لم یودعون نبی قبلی، اللہ میرے کریم آقا فرماندے نے میرے تو پہلے اللہ رب العالمین نے وہ جڑے تحفے نے 5 کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ کیڑے 5 تحفے؟ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا تحفہ یہ عطا فرمایا، پہلا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک دی پہلی رات آندی، ماہ رمضان مبارک دی پہلی رات آندی نے، پہلی رات اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین آج تیسی دیکھو کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بندہ کسی پریشانی میں، کسی نے گھریلو پریشانی ہے، کسی نے کاروباری پریشانی، کسی نے اولادی پریشانی ہے، کسی نے فیملی دی پریشانی ہے، لیکن میرے کریم آقا فرماتے ہیں انہاں 5 تحفیاں وچوں پہلا تحفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی محبوب دی امت نوں جڑا عطا فرما اپنے محبوب دے صدقے پہلا تحفہ جڑا اللہ رب العالمین اپنے محبوب دی امت نوں عطا کیتا ہے وہ یہ ہے کہ جدوں پہلی ماہ رمضان مبارک دی رات پہلی رات آئی اللہ رب العالمین کی فرماتا ہے نظر اللہ الیہ، اللہ پوری امت مصطفیٰ دی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے، خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین دے ان دی نظر کائنات دا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، وہ اور بات ہے، لیکن خاص نظر رحمت فرمانا کی اور بات ہے، خاص نظر رحمت فرمانا یہ اور بات ہے۔ تے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جدو ماہ رمضان مبارک دی پہلی رات آندی تے اللہ رب العالمین خاص نظر رحمت فرماتا ہے پوری امت مصطفیٰ فمن نظر الیہ تے جن دے پھر اللہ رب العالمین نظر رحمت فرماتے ہیں۔ فمن نظر الیہ تے جن دے اللہ رب العالمین اپنی خاص نظر رحمت فرما ہے فلم یعذبہ ابدا تے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، ان کبھی بھی۔ اس وقت سے میرے کریم آقا دے غلام توجہ کریں، ایک کسی بھی پریشانی اندر مبتلا ہے، اے اولادی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، اے کاروباری دیگر معاملات میں پریشانی نہ گھبرائی، اے نہ گھبرائی نہ گھبرائی، میرے کریم آقا دا سونا دے سجا فرمانی، سونا سجا فرمانی ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات آن والی ہے، اے پہلی رات آن والی ہے، اے جے میرے کریم آقا دی محبت سینے میں چراغ روشنی، اے میرے کریم آقا دی محبت سینے میں گام جانی، اے محبت رکھن والا اے جا تحفہ خالق کائنات نے آدم تو لے کے اے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین نے ایک کسی نبی نو ایک تحفے عطا نہیں کیتے، ایک کسی نبی نو ایک کوٹا صرف امت مصطفیٰ واسطے نہیں، ایک کوٹا کسی اور نبی واسطے نہیں، اے صرف امت مصطفیٰ دے صدقے دے نال مصطفیٰ دے غلامہ واسطے تحفہ اے تے قیامت تک جدوں بھی رمضان آندا رہے گا، اے جدوں بھی رمضان دی پہلی رات آندی رہے گی، اے میرے کریم آقا دا جڑا بھی نام لیوا اے میرے کریم آقا دی محبت دا دم بھرن والا اے قیامت تک اللہ رب العالمین جدوں بھی قیامت تک ماہ رمضان مبارک دی پہلی رات آندی رہے گی، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین امت مصطفیٰ تے نظر رحمت فرماتا رہے گا، جن دے مصطفیٰ دے صدقے اس نے نظر رحمت فرما دیتی ہے، اللہ رب العالمین لم یعذبہ ابدا کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اے مسلمان حاضرہ اے ماہ رمضان المبارک دی قدر پہچان نہیں، اے ماہ رمضان المبارک آ رہی اس واسطے آ رہی تیرے تے میرے گناہاں نوں اس طرح تو کے تیرے تے میرے گناہاں نوں چھاڑ کے اے اس طرح مینوں تے تینوں پاک کر دے، اے جس طرح بچہ جڑا ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوندا ہے تے پاک تے صاف ہے، اے پہلا تحفہ ہے، دوسرا تحفہ کی ہے اے میرے کریم آقا سید کون ہے
ثانیہ ہے. دوسرا تحفہ کیڑا ہے؟ دوسرا تحفہ کیڑا ہے؟ میرے کریم آقا فرماندے نے، میرے کریم آقا فرماندے نے، روزہ دار جدوں میرے کریم آقا دا غلام جڑا ہے جدوں روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھے، روزہ رکھے پچھلے پیر ظہر تو بعد جدوں میدا خالی اندے منہ میں جو خوشبو آندی ہے، منہ میں جو خوشبو آندی ہے، کھوجی خوشبو ہے سید کون فرماندے نے، اور روزہ دی خوشبو جڑی ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک. سید کون فرماندے نے وہ جڑی روزہ دار دے منہ چوں نکلن والی خوشبو ہے اللہ رب العالمین مشک دی خوشبو نالوں بھی زیادہ پسند آتی ہے. اسی دنیا دے وچ دیکھو نا قدرتی طور تے بندے نوں جڑی خوشبودار چیزیں وہ زیادہ پسند ہے، ان دے قریب جائے گا، انہوں اپنے قریب کرنے دی کوشش کرے گا. اس واسطے عورت نوں حکم ہے خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، اپنے خامن واسطے لگانی لگا لے خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے تاکہ فتنہ نہ پھیلے معاشرے دے وچ. ہاں جی اج دے پتہ نہیں کی کچھ ہو رہا ہے معاشرے وچ، عورتاں کی کچھ کر رہی ہیں، لیکن میری کریم آقا دا سونا سچا فرمان خوشبو. اسی کہنے کہ سن خوشبودار چیز پسند ہے، قریب کرنے ہیں. دیکھو مشک جڑی ہے کتنی اعلیٰ تو اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبو، اس طرح کندی پہنچ وچ بڑا کوئی امیر ترین وہ خرید لے، باقی کندی پہنچ وچ کے مشک خرید لے. لیکن میرے کریم آقا فرماندے جیڑی چیز تیرے نظر سب تو اعلیٰ ہے، سب تو اعلیٰ ہے، مشکل تین اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی ہر بندہ چاہے گا کبھی نہیں مل جائے. لیکن میرے کریم آقا فرماتا کہ اللہ رب العالمین جتنا تم کہنا ہے کہ میں مشک دے قریب ہو جاؤں، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے. اللہ جتنا تم چاہنا ہے اللہ رب العالمین اس تو بھی زیادہ پسند کرتا ہے کہ جدوں تو روزہ رکھ کے ہی نہ تم سن ہیں، جدوں پچھلے پیر تیرے منہ جو خوشبو آندی ہے روزہ رکھ کے، تے اللہ رب العالمین وہ چاہتا ہے کہ تیرے منہ دی جڑی خوشبو ہے وہ مشک دے نالوں جنہ تم قریب ہونا چاہنا، اللہ رب العالمین ان دے نالوں میں زیادہ تینوں اپنی قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین تینوں ان دے نالوں میں اپنی زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے. تیسرا تحفہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے جتنے خوشبو ہیں ماہ رمضان مبارک دی آمد، اللہ رب العالمین دے جتنے فرشتے ہیں وہ تستغفر اللہ امت مصطفیٰ دے واسطے فی کل یوم و لیلہ، ہر دن رات امت مصطفیٰ دے واسطے بخشتی دعا مانگتے ہیں، بخشتی دعا مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سنگی. پھر ایک اور تحفہ ہے کہ اللہ رب العالمین جدوں آخری رات ماہ رمضان مبارک دی، آخری رات ماہ رمضان مبارک دی آندی ہے تے اللہ رب العالمین اس رات اللہ رب العالمین غفر لہم جمیعا، اللہ رب العالمین سب کو بخش دیتا ہے، سب پنجواں اللہ رب العالمین امر اللہ جنت، اللہ رب العالمین جنت حکم دیتا ہے لعبادی تزینی لعبادی، میرے محبوب دے غلاماں واسطے تو مزین ہو جا، سج جا. پھر کیوں میرے کریم آقا علیہ السلام دی امت جب اللہ رب العالمین دے اتنے انعام ہیں،
ہیں تو اس مالک دا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے ہیں، اس مالک دا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ سے کتنے انعام فرمائے. الہی شکر تیرا پھر میں سیاہ مایا. جڑا رمضان دی قدر جاندا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرے. ایک باری زبان اونچی آواز میں الہی شکر تیرا پھر میں سیاہ میرے محبوب دیکھو رب تینوں ماہے رمضان مبارک عطا کیتا ہے. اے محدث ابن جوزی لکھ دے نے جویں اللہ رب العالمین نے اے جناب یعقوب علیہ السلام دے اے جتنے بیٹے نے جناب یوسف علیہ السلام دی بدولت اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیتا. اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے او 12 مہینے نے اللہ رب العالمین دے اے عطا کردہ انعام تو اگر قدر کرنے والا ہے اے ماہ رمضان دی اہمیت جانن والا ہے. اللہ رب العالمین تیرے 11 مہینے دے گناہ جڑے نے ایک ماہ رمضان دے بدلے سارے دے سارے معاف فرما دے گا. ماہ رمضان کیے ایک 10 سال دا 8 سال دا بچہ ہے اور روزہ رکھ رہا ہے. روزے دی حالت نٹھات ہو گیا ہے. 2-4 بجے جب نٹھات انہوں کہے بچہ گھر کے اندر کوئی نہیں اے پانی پی لے اے کھانا کھا لے. انہوں پوچھو گے کہے گا نہیں میرا مالک دیکھتا ہے اے میرا مالک دیکھتا ہے نہ پانی پینا ہے نہ مشروب پینا ہے نہ فروٹ کھانا ہے. انہوں کہتے ہیں دیکھ لے کوئی نہیں کہیں گے لانا میرا مالک دیکھ رہا ہے اے میرا مالک دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے اے روزہ رکھے ایک بچہ ہے وہ بھی افطار نہیں کرتا توڑا نہیں ایک مالک دیکھ رہا ہے. تم بھی روزہ رکھے تیری بھی ایسی روٹین پکی ہو جائے ایسی پکی روٹین ہو جائے ایک باقی 11 مہینے جدوں بھی کوئی گناہ کر لگے جدوں بھی کوئی پاپ کر لگے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر لگے اے پورا مہینہ تیری عادت بن جائے عادت بن جائے. اللہ ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہا ہے. یہ باقی 11 مہینے ماہ رمضان دے وچ اتنی عادت پکی ہو جائے 11 مہینے کوئی بھی گناہ کر لگے اس ویلے جڑی تیری عادت پکی ہوئی ہے تیرے منہ جو پھر وہی جملہ نکلے اللہ ویکھ رہا ہے. اے ماہی اللہ رب العالمین انہی اس کو چاہتا کہ تم بھوکا تے پیاسا رہے. جدو انسان بنایا خالق کائنات فرشتہ نے کی کیا ہر مسلمان کا ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ خون خراب نہ کرے. مالک نہ بنا مالک نہ بنا خون خرابہ کرے گا. رحم دے نحن نسبح بحمدک اسی تیری تسبیح باقی بیان کر رہے ہیں. اتنی تیری عبادت قیام یہ قیامت تک رکوع یہ سجدہ اتنی عبادت کیا بات. مسلمان جب میرے کلمہ کا غلام روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین فرشتہ کے سامنے ناز کرتا ہے. اے ناز کرتا ہے فرشتے ہو دیکھو تسی کہنے سنا بنا اے خون ریسیاں کرے گا اے فساد پھیلا
تاری بیوی کوئی نہیں، اے تسی عبادت کرتے ہو، تارا روزگار کوئی نہیں، اے تانو روزگار دی فکر ہے، انہاں تانو بچیاں دی فکر ہے، انہاں تانو بیوی دی فکر ہے، انہاں رشتے داراں دی فکر ہے، انہاں ماں باپ دی فکر ہے، انہاں تانو بیویاں سجنا دی فکر ہے، انہاں مکان دی فکر ہے، انہاں پانی دی فکر ہے، انہاں سبزی دی فکر ہے، انہاں فروٹ دی فکر ہے۔ اے فرشتیو تانو کسے چیز دی لوڑ کوئی نہیں، اے تسی عبادت نال لگے ہو، اے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بخار نہیں، کوئی کھانسی نہیں، اے کوئی میدا نہیں، اے کوئی جگر دی پرابلم نہیں، اے تسی ہر ویلے عبادت لگے ہو۔ اے جدوں مصطفیٰ دا غلام ہے، اے روزہ رکھدا ہے، اللہ رب العالمین ناز کر کے فرشتہ کے سامنے فرماندا ہے، فرشتوں دیکھو ان دی بیوی بھی ہے، ان دے بچے بھی نے، ان دی دکان بھی ہے، انہوں پانی دا بھی فکر ہے، انہوں سبزی دا بھی فکر ہے، انہوں فروٹ دا فکر ہے، انہوں دوائی دا بھی فکر ہے۔ اے فرشتوں دیکھو انہوں سینکڑا پریشانیاں نے، سینکڑا پریشانیاں ہون دے باوجود پھر بھی فرشتوں دیکھو او تاڑی گئی، اے تسی نہ کھاندے ہو، اے نہ پیندے ہو، اے ویکھو ذرا میرے بندے دے، اے منو ناز کیوں نہ ہے، اینیاں پریشانیاں ہون دے باوجود تسی کھاندے بھی، او بھی تاڑے ورگی صفت اختیار کیتی بیٹھا ہے۔ اتنیاں پریشانیاں رکھن دے باوجود نہ کھا رہے نہ پی رہے تے گناہاں تو بچ رہے ہیں۔ تسی بھی جویں نہ کھاندے جے نہ پیندے جے ہیں تے گناہ دے نیڑے نہیں ہیں تے دیکھو میرے بندے دے وال او بھی تو داڑا تے ہے ہی کچھ نہیں نا، تم تے پریشانی کوئی نہیں، لیکن انہوں دیکھو سینکڑا پریشانی، کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں، لیکن انیاں پریشانیاں دے باوجود وہ پھر بھی ہیں تاڑے جی صفت جی میں تسی نہ کھاندے جی نہ پیندے جی نہ گناہ دے قریب جاندے جی، میرے بندے تے میں ناز کیوں نہ کروں، وہ بھی تاڑے ورگی صفت اختیار کی دی بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے کلمہ یہ آخری بات ایک آدھے منٹ بات کر کے ماہ لما اقبل الشہر رمضان، جدوں ماہ رمضان آندا سی نا میرے کریم آقا علیہ السلام آندا دا مطلب یہ قریب جو ساڈے قریب ایک دن رہ گیا یا 2 دن یا کچھ گھنٹے رہ گئے تے میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کی فرماتے ہیں سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون۔ او میرے صحابہ کتنی عظیم چیز دا تسی استقبال کرن گئے ہو، یہ عظیم چیز دا تسی میرے صحابہ استقبال کرن گئے ہو۔ اس سے واسطے رمضان ماہ رمضان مبارک دی قدر پہچانی یہ آ رہا ہے ساڑے گناہوں ساڑن واسطے، لیکن اسی اگر اس دی قدر انہوں سینے دینا لا کے اگر اسی دی قدر دی اہمیت جاننے آتے انشاءاللہ میرے مالک ان دی رحمت بڑیوں وسیلے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔